ہم کس کے ہاتھوں پر اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں؟ 5-year accident in 10 years, killing over 450 people. Air Blue Flight 202 was a worst disaster. آج ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شاپ سے آواز آ رہی تھی میرا دل بدل دے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنید جمشید صاحب نے اس کو پڑھا جو ایک پلین کریش میں شہید ہو گئے تھے. اس کی رپورٹ تو ریلیز ہوئی مگر اس میں وہی ایزی ٹارگٹ کہ مینٹیننس کا ایشو یا کروز کی نیگلیجنس تھی. ماضی میں پاکستان میں بہت سارے فضائی حادثات ہو چکے ہیں جس سے انسانی جانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. صرف 2010 کے بعد سے 5 بڑے حادثات ہو چکے ہیں. اسی مہینے یعنی جولائی میں 2010 میں ایئر بلو کا پلین اسلام آباد میں کریش ہوا. نومبر 2010 میں جے ایس ایئر کا پلین کراچی میں کریش ہوا. اپریل 2012 میں بھوجا ایئر کا پلین پنڈی میں کریش ہوا. دسمبر 2016 پی آئی اے کا پلین حویلیاں میں کریش ہوا. اسی جہاز میں جنید جمشید صاحب تھے. مئی 2020 میں پی آئی اے کا ایک اور جہاز کراچی میں کریش ہوا. اس کے علاوہ ہم بڑے بڑے حادثات سے بچ چکے ہیں جو نیوز ہیڈ لائن کی زینت نہیں بنتے. کتنا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے مگر اس پر ابھی تک کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ہم فیوچر میں ان حادثات سے کیسے بچ سکیں. ان میں سے بیشتر حادثات لاپرواہی اور بین الاقوامی سطح پر ایس او پی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے. کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اس کی وجوہات کرپٹ پریکٹس، نیپوٹزم، پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر جولائی 2010 میں ایئر بلو حادثے کی فیئر انویسٹیگیشن ہو جاتی تو اس کے بعد جو 4 بڑے حادثات ہوئے ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا. ایئر بلو کے شہداء کے لواحقین نے بڑی جان ماری کے سچ سامنے آ جائے. ان کے پیاروں نے بڑی بھاگم دوڑ کی مگر ایک نہ سنی گئی اور اس کے بعد ایسے 4 حادثات ہو گئے. کتنے بچے یتیم ہو گئے، والدین نے اپنے بچوں کو کھویا اور کتنے تو ان میں سے ایسے تھے جو پورے خاندان کو پال رہے تھے. یہ سب کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے یا گزرتے ہیں جس کا وہی اندازہ لگا سکتے ہیں جن پر گزرتی ہے. پھر لاشیں شناخت نہیں کی جاتی ہیں اور باقیات غلط دعوے داروں کو دے دی جاتی ہیں. اسی طرح کی مس مینجمنٹ بھوجا ایئر اور پی آئی اے کے کریشز میں بھی دیکھنے کو ملی تھی. ایئر بلو کے متاثرین نے بڑی سٹرگل کی، بڑے اداروں کے چکر لگائے مگر ان کا کچھ نہیں بنا. کسی نے ایک نہ سنی مگر دے نیور گیو اپ. انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے ایک باڈی فارم کی جس کو ACAA کے نام سے جانا جاتا ہے، مطلب ایئر کریش افیکٹیز ایسوسی ایشن. اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرنا اور فیوچر میں ٹریولرز کے لیے پاکستانی ایئر اسپیس کو محفوظ تر بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو ان لوگوں کا تو ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اب ان کے پیارے تو اس دنیا سے چلے گئے. ان کی کوشش یہی ہے کہ فیوچر میں ایسے حادثات نہ ہوں. ACAA کی بدولت ہی پہلی دفعہ کوئی بھی رپورٹ پبلک کی گئی. انہی کی بدولت پہلے صرف کمپنسیشن آپ کو ملتی تھی 39,500 روپے اور اب انہی کی بدولت وہ ہو گئی ہے 5 ملین روپیز یعنی 50 لاکھ روپے. اینڈ دیٹ از فار ڈومیسٹک ٹریول. انٹرنیشنل ٹریول کے لیے یہ رقم 15 ملین سے بھی زیادہ ہے یعنی 1.5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ. اور یاد رہے یہ پیسے ایئر لائن اپنی جیب سے نہیں دیتی. آپ اور ہم جو ایئر ٹکٹ خریدتے ہیں یہ انشورنس اسی میں شامل ہوتی ہے اور اب جب یہ کلیم جاتے ہیں تو ایئر لائن انشورنس سے یہ پیسے کلیم کر کے ہمیں دیتی ہے جس کا حق بنتا تھا 50 لاکھ اور ہمیں ملتے کتنے تھے؟ نیئرلی 40,000 روپیز اونلی. سو وی آل شوڈ اپریشیٹ دیئر ایفرٹ. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ایئر بلو کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ایئر بلو کے بعد 4 کریشز جو ہوئے ان کے لواحقین کے لیے بھی انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز مہیا کی. ایک اور بڑی اچیومنٹ ACAA کی یہ ہے کہ in 2015 they became a founding member of ACVFFI which is recognized by ICAO, International Civil Aviation Organization. تو آئیے ہم سب اس تنظیم کا ساتھ دیں تاکہ آنے والے حادثات سے ہم بچ سکیں. ملک میں ہوا بازی کی حفاظت کے انتظام کی افسوسناک حالت نے قومی پرچم کیریئر PIA اور پاکستانی پائلٹوں پر عائد پابندی نہ صرف قوم کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ ملک میں ایویشن سیکٹر اور سیاحت کی ترقی کے لیے تباہ کن ہے. ہوا بازی کے شعبے کی نااہلی اور کرپٹ عناصر کی وجہ سے قیمتی جانوں کے مزید نقصان سے بچانا ہوگا. آنریبل چیف جسٹس صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ممبر آف قومی اسمبلی، ہم سب بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے.
بہت ساری بے ضابطگیاں ہیں جن کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم فیڈرل منسٹر آف ایویشن مسٹر غلام سرور خان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر قومی اسمبلی میں ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جو کم سے کم 2010 کے بعد سے ہونے والے ایئر انسیڈنٹ کا تجزیہ کرے اور اس رجحان کو روکنے کے لیے تدابیر اور اقدامات تجویز کرے اور ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے تاکہ فیوچر کے حادثات سے ہم بچ سکیں۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اتنا لائک کریں اور شیئر کریں کہ جہاں پر یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے وہاں تک یہ پہنچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔